بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی مختصر اور آسان سا وظیفہ پیش کروں گا، اور اس وظیفے کی اتنی بڑی برکت ہے کہ آپ اسے جب کریں گے تو آپ کی زندگی میں واضح اثرات اس کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی کر سکتا ہے، اور کوئی بھی شخص اگر اس وظیفے کو کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے بے حساب رزق و دولت سے نوازے گا۔ اس کے پاس وہاں سے دولت آئے گی جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ عام طور پر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں سے پیسے آنے ہیں، یا اس کو کہیں نہ کہیں سے آسرا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہو کہ اس کی اس بار آمدنی آئے گی تو وہاں سے پیسے آئیں گے، یا کوئی اسے قرض دے گا تو وہاں سے پیسے آئیں گے۔ یعنی عام طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے جب کہیں سے پیسے آنے ہوتے ہیں تو، لیکن یہ وظیفہ ایسا عمل ہے میرے پیارے دوستو کہ اس سے جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو اللہ رب العزت کہاں سے رزق عطا کرے گا، کہ آپ اپنے کاموں میں مصروف ہی ہوں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی جگہ سے آپ کے گھر میں رزق و دولت کی برسات ہوگی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ ایک حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ کیسی حقیقت ہے، کس حقیقت پر یہ مبنی ہے، یہ ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ایک عورت جو کہ بہت زیادہ مجبور تھی، لاچار تھی، پریشان تھی، اس کے گھر میں بہت زیادہ غربت تھی اور مفلسی اور محتاجی کا وہ شکار تھی۔ یہاں تک کہ نوبت آ گئی تھی کہ اسے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ پہلے اس کا شوہر تھا، لیکن شوہر کی ایکسیڈنٹ کے بعد جب اس کی موت ہو گئی تو وہ عورت بالکل اکیلی سی ہو گئی اور کوئی اس کا آسرا نہ رہا، ماں باپ بھی اس کے اس دنیا میں نہ تھے۔ گزر سفر کے لیے اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ بہت ہی کم پیسوں میں اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار کیا تاکہ کم سے کم یہ گھر کا گزر سفر کر سکے، لیکن پھر بھی آج کے اس مہنگائی کے دور میں جب آپ دیکھیں تو اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ لوگ اگر اچھا بھی کماتے ہیں تو بھی ان کی گھر میں پیسے پورے نہیں ہوتے۔ بہرحال جب اس کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں آنا شروع ہو گئی اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اسے اپنا گھر بیچنے کی ضرورت پڑ گئی بیماری کی وجہ سے، تو وہ بالکل لاچار اور مجبور سی ہو گئی۔ پھر اس نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہ سکتی، اور اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی تو راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی، اور اس بوڑھی بزرگ عورت نے جب اسے پریشان دیکھا اور روتا ہوا دیکھا تو اس نے اس سے حقیقت پوچھنا چاہی، تو اس عورت نے جیسے تیسے کر کے حقیقت بتائی۔ حقیقت جان کر بوڑھی عورت بڑی پریشان ہوئی، اور اس نے اس عورت کے لیے دعا کی اور اسے اپنے گھر لے آئی اور اس کو کہا کہ تم یہ کلمات پڑھنا شروع کر دو۔ جب یہ تم کلمات پڑھنا شروع کر دو گی، یقین کرو تمہاری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور اللہ رب العزت تمہیں بے پناہ رزق و دولت سے نوازے گا۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا،
اور اس نے وہ کلمات پڑھنا شروع کر دیے جو اس بوڑھی عورت نے اسے بتائے تھے۔ وہ کلمات کیا ہے ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے تاکہ آپ بھی وہ عمل کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں۔ میرے پیارے دوستو، حالات آپ کے کیسے بھی ہوں، ضروری نہیں ہے اگر آپ ایک اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں تو بھی آپ چاہیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق و دولت میں اور بھی زیادہ اضافہ کرے۔ یقیناً پیسہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے اور یہ جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا لگتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ جو بھی کمائیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں یا جہاں سے بھی آپ کو پیسہ آئے تو اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیا کریں۔ ایک چھوٹا سا حصہ غریبوں کے لیے ضرور مقرر کیا کریں، اس سے آپ کی رزق و دولت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو وہ کلمات کیا تھے جو اس بوڑھی عورت نے اسے بتائے اور جس سے اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی؟ وہ کلمات یہ ہیں: یا حیو یا قیوم۔ اللہ کے یہ دو نام آپ نے ایک ساتھ اکٹھے پڑھنے ہیں، یا حیو یا قیوم۔ اس کو آپ ایک کاؤنٹ کریں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے یا حیو یا قیوم، اور یہ آپ نے پڑھنے ہیں 300 بار۔ اس کے اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب اس عورت نے یا حیو یا قیوم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور روزانہ ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے ایک دم سے اس کے رزق میں اضافہ کیا، اور اس کا جو چھوٹا سا کاروبار تھا اس میں بھی ایک دم سے اضافہ ہونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت زیادہ پیسوں کی مالک بن گئی۔ اب وہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے شادی بھی کر لی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اور بڑی زبردست اور خوشحال والی زندگی گزار رہی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حالات سے مجبور ہو کر آپ نے ایسا قدم نہیں اٹھانا کہ جس سے اللہ بھی ناراض ہو جائے۔ آپ نے اس حال میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اور جو اس حال میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے پاک کلاموں کو پڑھتے ہیں، اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یقین کرو وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ کبھی ان کی زندگی میں پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، رنج و غم نہیں آتے۔ ایک مرتبہ بس آپ اللہ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کریں، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جو بھی اللہ سے مدد مانگو گے اللہ کی طرف سے آپ کو وہ مدد ملنا بھی شروع ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ جانا چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔